یہ پہلی خوش قسمت خاتون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد مکہ کے ایک دولت مند اور معزز تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ابو ہالہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 بیٹے ہالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد ابو ہالہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوسرا نکاح عتیق ابن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عتیق کی عمر نے بھی زیادہ وفا نہ کی۔ پھر جب کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر قریباً 35 اور 36 سال کی ہو گئی تھی، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب تجارتی کاروبار کی ذمہ داری خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنبھالنی پڑی۔ مکہ میں رواج تھا کہ لوگ نفع میں مقررہ شرح سے شرکت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے، جس کو فقہی اصطلاح میں مضاربت کہا جاتا ہے۔ اپنے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومانہ سیرت، امانت و دیانت، صداقت شعاری مکہ میں عام شہرت رکھتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو آمین کے لقب سے بھی معروف تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور پیشکش کی منافع میں جتنا حصہ اب تک میں دوسروں کو دیتی رہی ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کے بعد اس کو قبول فرما لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی، اور پہلے جو نفع ان کو ہوا کرتا تھا اس سے دگنا نفع ہوا۔ اس کے والد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور کچھ غیر معمولی خارقیات، کرامتی قسم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ واپس آنے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔